ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سورۃ ال عمران آیت نمبر 1 to 13 الف لام میم حروف مقطعات اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا اس کے الحی ہمیشہ زندہ ہے القیوم سنبھالنے والا سب کو نزل اس نے اتاری علیکہ آپ پر الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ
مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما ان کتابوں کی جو بین یدیہ اس سے پہلی ہیں، وانزل اور اس نے اتاری، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس کتاب سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے واسطے، وانزل اور اتارا اس نے، الفرقان فرقان، ان الذین بے شک جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے واسطے ہے، عذاب عذاب، شدید سخت، واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفا نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، هو الذی وہی ہے، الذی جو، یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام ماؤں کے رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا اس کے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ نازل کی، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، منہ اس کی بعض، آیات آیتیں ہیں، محکمات محکم، ہن وہ، ام الکتاب کتاب کی اصل ہیں، وأخر اور کچھ دوسری ہیں، متشابہات متشابہ، فاما سو رہے، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، زیغن کجی ہے، فیتبعون تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ متشابہات کی، منہ اس میں سے، ابتغاء الفتنہ فتنہ چاہنے کے لیے، وابتغاء تأویلی اور اس کا مطلب معلوم کرنے کے لیے، وما اور نہیں، یعلم کوئی جانتا، تأویلہ اس کا مطلب، الا سوائے، اللہ اللہ کے، والراسخون اور وہ لوگ جو مضبوط ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کل سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما اور نہیں، یذکر سمجھتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ پھیر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے کہ، اس جب، ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب اور عنایت فرما لنا ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، انکا بے شک تو، انت تو ہی، الوہاب سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناسی لوگوں کو، لیومن ایک دن، لا نہیں، ریبا کچھ شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد اپنے وعدے کے، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہ، تغنی کام آئیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے سامنے، شیئن کچھ، واولئک اور وہ، ہم وہی ہیں، وقود النار ایندھن آگ کا، کدأبی جیسے مثال، آل فرعون آل فرعون کی، والذین اور وہ جو کہ، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ سو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں پر،
واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ کل کہہ دیجئے للذین ان کو جو کافر ہوئے، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون اور تم ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور کیا برا ہے ٹھکانہ، قد البتہ کانا ہے لکم تمہارے واسطے، آیتن ایک نشانی، فی فئتینی دو گروہوں میں، التقطا جن میں مقابلہ ہوا، فئتن ایک گروہ، تقاتل لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واخری اور دوسرا، کافرتن کافر تھا، یرونہم دیکھتے ہیں وہ انہیں، مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العین کھلی آنکھوں سے، واللہ اور اللہ، یؤید قوت دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، انا بے شک فی ذالک اس میں، لعبرۃ ایک عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ تفسیر سورۃ ال عمران۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گی گویا وہ دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا صف باندھے پرندوں کی دو ٹکریاں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور ان قرآن والوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائے گا، تو سورۃ بقرہ اور سورۃ ال عمران قرآن مجید کے آگے آگے ہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کی 3 مثالیں بیان کی۔ آپ سے سب نے فرمایا گویا وہ دو بادل ہیں یا دو سیاہ سائبان ہیں جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، یا وہ قطار باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکریاں ہیں، اور یہ صورتیں اپنے اصحاب کی طرف سے یعنی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ تو ان دو صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے غور و فکر کر کے، تاکہ یہ ہمارے لیے بھی اللہ کے حضور جھگڑا کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ حی کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ ساری کائنات کا قائم کرنے والا، محافظ، نگران ہے۔ تو جو محافظ ہے، جو نگران ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو زندہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو پھر اسی سے مانگا جائے، اسی کو اپنا سہارا بنایا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، اسم اعظم وہ کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ تو قرآن میں ایک یہاں آتا ہے اسم اعظم، اسی طرح سورۃ ال عمران میں، اور اسی طرح آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو میرا اور آپ کا رب وہ رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ ہے جس کو موت نہیں آتی، جبکہ جنات اور انسان تو مرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس زندہ پر بھروسہ کر جو نہیں مرے گا، جسے کبھی موت نہیں آتی، نہ آئے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب، آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، یعنی کون سی کتاب؟ یہ قرآن، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ یعنی کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ یعنی یہ کتاب باقی پہلے گزرنے والی کتابوں اور ان پیغمبروں کی جن پر وہ کتابیں نازل ہوئی، ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اسی رب نے، جس رب نے یہ کتاب اتاری، اسی نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ جس طرح یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان پیغمبروں کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی طرح سے یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ان کی کتابیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آئے۔ پھر اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ لیکن اس کے بعد وَأَنزَلَ الْقُرْآنَ دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی گئی کہ اب قرآن کے نزول کے بعد تورات و انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، تو اب صرف یہی حق و باطل کی پہچان ہے، یہی فرقان ہے، اس کو سچا مانے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر، اس پر چلے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی مومن نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں بتا دیا کہ جن لوگوں نے پھر اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس قرآن کو نہ مانا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کی آیات کو لیا، تو ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے نہ آسمان میں۔ مزید اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ تمہارا رب تو وہ رب ہے جس سے نہ کچھ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے نہ کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی درخت سے کوئی پتا، دن اور رات میں کتنے پتے گرتے ہیں
اور خزاں کے موسم میں تو سارا درخت ہی خالی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک ایک پتے کو جانتا ہے، ہر گرنے والے کو، ہر اگنے والے کو۔ اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو رب اتنا باریک بین ہے کہ زمین کے اندھیروں کے اندر جو دانہ تم بوتے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر تر اور خوش چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر گرنے والے پتے کو دیکھ رہا ہے، اس کو وہ بھی اس کے علم میں ہے، تو وہ تم سے کیسے بے خبر ہے؟ وہ تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ تمہیں بھی جانتا ہے، تمہارے آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے تم کیوں فکر کرتے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے صرف اسی پر بھروسہ کرو ہمیشہ، اور اسی سے مانگو، اسی کو اپنا درد دل سناؤ، اسی کو اپنا حال سناؤ، اسی سے مدد طلب کرو۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے صورتیں بنانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کبھی نہ اپنی صورت میں نہ کسی کی صورت میں کوئی نقص نکالنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صورتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو نعوذ باللہ جب ہم کسی کی صورت میں کوئی نقص نکالتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ کی تخلیق میں نقص نکالتے ہیں۔ تو آج اگر سوچیں، ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کے چہرے میں کوئی بھی نقص نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک مرحلے سے نکال کر دوسرے مرحلے میں، دوسرے سے تیسرے مرحلے میں۔ کبھی غور تو کرو اس پیدائش کی طرف، اس پروان چڑھانے کی طرف، کہ کس طرح اللہ رب العزت ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہوئے کتنا خوبصورت بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی بجائے، سبحان اللہ پڑھنے کی بجائے، ہم جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی اس کی رنگت کو لے کر باتیں ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس کی ناک کو لے کر، کبھی اس کی آنکھوں کو لے کر۔ تو ہمیشہ یاد رہے کہ صورت بنانے والی کون؟ رب کی ذات ہے، اور جس کو وہ جیسا چاہے بنائے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی کمال ہے، ہر چیز ہی خوبصورت ہے، ہر چیز ہی سبحان اللہ کہنے کے لائق ہے اللہ کی بنائی ہوئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری اور جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ ان میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں
جانتا مگر اللہ، اور جو علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہوں۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں امر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہے، جن کا مفہوم یعنی واضح اور اٹل ہے، اور ان کے سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی اشکال پیش نہیں آتا، وہ محکم آیات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح متشابہات آیات کون سی ہوتی ہیں؟ جن کا مفہوم سمجھنے میں اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے یا ان میں تاویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، جیسے حروف مقطعات، اللہ کی کرسی، اللہ کی ہستی، قضاء و قدر کے مسائل، جنت و دوزخ، ملائکہ وغیرہ۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محکم آیات کو تو چھوڑ دیتے ہیں، جن پر عمل کرنا ہے ان پر تو عمل کرتے نہیں، لیکن متشابہات کو لے کر بحث و مباحثے کرتے ہیں، ان میں خود بھی الجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہے۔ وہ اول تو کتاب کی طرف آتے نہیں، آتے ہیں تو کتاب میں سے اس طرح سے، کیونکہ پہلے سے دل ٹیڑھا ہوتا ہے، اور پھر قرآن میں سے اس طرح کی آیات کو لے کر فتنہ برپا کرتے ہیں۔ جیسے مثلاً عیسائی، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا قرآن میں، یہ واضح اور محکم بات ہے، لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو کہا گیا، اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید کی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، لہٰذا تم ان سے کیا کرو؟ بچ جاؤ۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گمراہ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یعنی ان کی اصل تعویل کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اور جو علم پختہ ہیں۔ تعویل سے مراد تفسیر اور بیان ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ تعویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں کو ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جو متشابہ ہے اس پر جوں کا توں ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے اس میں بحث نہ کی جائے۔ جیسے اس آیت میں راسخون فی العلم کی تعریف کی جا رہی ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا، راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کس پر؟ کل من عند ربنا، کہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم آیات بھی متشابہ آیات بھی سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم ان پر ایمان لائے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہیں، عقل والے ہی اس کتاب سے نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل کر دے، ایسے عقل والوں میں شامل کر دے جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
پھر جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہی متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت دعا سکھا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں نہ کوئی شک ہے، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ضروری بھی۔ ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ ہر وقت کوشش میں ہے کہ کب کہاں میں اس بندے کو گمراہ کر دوں۔ تو اسی لیے بعض اوقات انسان ساری زندگی فرما برداری کرتا ہے، ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اپنے رب کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن عین موت کے قریب شیطان اسے کیا کر دیتا ہے؟ بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اور وہ پلٹ جاتا ہے واپس شیطان کے راستے پر۔ تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، اور اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہمیں واپس گمراہی کی طرف نہ لے کے جانا۔ اپنے لیے بھی یہ دعا بہت کثرت سے، اپنی نسلوں کے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ سے بچا لینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے، ساری عطائیں تجھ سے ہی منسوب ہیں، تو ہی دینے والا ہے، انکا انت الوہاب، تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ کون مانگ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے اور کثرت سے مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کثرت سے مانگنی چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گی، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ اب پچھلی آیت میں قیامت کے ذکر کے بعد اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی تکذیب کی، اس کی آیات کو جھٹلایا، عمل نہیں کیا، جہنم میں ضرور داخل ہوں گے، ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد بآل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، جیسے مثال فرعون کی قوم کی اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اس کی نافرمانیاں کی، آخرت میں تو جہنم میں جائیں گے، لیکن دنیا میں بھی ان کا حشر فرعون اور ان لوگوں جیسا ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔
کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا تھا اور دنیا میں بھی انہیں مصیبتوں سے دوچار کیا، دنیا میں بھی انہیں عذاب دیا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے فرما بردار نہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں، تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ہماری اولاد اور نہ ہمارا مال و دولت۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ دنیا میں بھی جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی، نہ یہ مال نہ اولاد۔ اسی طرح آخرت میں بھی یہ کام نہیں آئیں گے۔ کام آئے گا تو انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے، انسان کا اللہ سے تعلق کام آئے گا، انسان کی اللہ سے محبت کام آئے گی، انسان کا اللہ سے لگاؤ کام آئے گا۔ جتنا جتنا دنیا میں کمایا ہوگا، جتنا جتنا اللہ کو راضی کیا ہوگا، جتنی جتنی دنیا میں اللہ سے لو لگائی ہوگی، وہی سب آخرت میں کام آنے والا ہے، ورنہ یہ اولاد یہ مال و دولت کچھ کام نہ آئیں گے۔ اور انسان دیکھیں کتنی غفلت میں پڑا ہوا ہے، جو نہ کام آنے والی چیزیں ہیں جیسے یہ مال اولاد، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، لیکن انسان اپنی ساری زندگی ان کے پیچھے ہی برباد کر دیتا ہے، اور جو اس روز کام آنے والی ذات ہے اسی کو بھول جاتا ہے۔ ساری زندگی ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اسی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے تو قیامت کے روز پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال کر بھول جائے گا کہ تھے میرے بھی کوئی بندے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر بن عوام کی ماں اور اللہ کے رسول کی پھپھی، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے غضب سے تمہیں بچانے کے معاملے میں تمہارے کچھ کام بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی اپنی پھپھی کو کہہ رہے ہیں کہ خود اپنے لیے کچھ کر لو، میں اس روز تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو ہم کس بھول میں جی رہے ہیں؟ ہمیں بھی خود ہی کچھ اپنے لیے کمانا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں، یعنی یہاں کافروں سے مراد یہود ہیں، اور یہ پیشن گوئی جلد ہی پوری ہو گئی، چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن کیے گئے اور بنو قریظہ قتل کیے گئے، یعنی یہودیوں کی ان تینوں قبیلوں کا یہ حال ہوا۔ پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا، یعنی دنیا میں ان کا یہ انجام ہوا، اور جہنم کی طرف آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آج بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہود ضرور مغلوب ہوں گے اور آخرت میں جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اس امت کو، مسلمانوں کو وہ ایمانی طاقت عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے یہ ان کو پھر سے مغلوب کریں، ان یہودیوں کو مغلوب کریں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔
یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ اس آیت میں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کون سے غزوہ کا؟ غزوہ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اس آیت میں بھی مخاطب یہود مدینہ ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر رہے گا اور اپنے رسول کی مدد ضرور کرے گا۔ اب اس آیت میں جو ذکر ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، جن کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی۔ وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافروں کا۔ ان سے مراد کون ہے؟ مشرکین قریش مراد ہے، جن کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب نظر آ رہے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، انہیں کافر 600 اور 700 کے درمیان نظر آ رہے تھے۔ مقصد اس سے کیا تھا؟ مسلمانوں کے عزم و حوصلے میں اضافہ کرنا تھا، یعنی دشمن گھبرا جائے اور مسلمانوں کے عزم و حوصلے میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے اگر وہ تقوی والے ہوں اور اس تقوی کے ساتھ اپنے رب کے راستے میں نکلنے والے ہوں، تو اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے، ضرور ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی والا بنا دے اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کمانے والا بنا دے، ہم اپنے ہاتھوں اپنی آخرت کما کر دنیا سے جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ٹیڑھا ہونے سے بچا لے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بے حد عطا کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار